جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات، دنیا بھر سے آنے والے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ سوالات بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے گا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا پچھلے دنوں، یہ صورتحال کراچی میں بھی رہی، سردی بہت شدید تھی، لوگوں نے کہا اس میں اگر ہم چاہیں، پانی گیس کے بھی فراہمی کا مسئلہ ہے، اس میں اگر تیمم کرنا چاہے پانی کی موجودگی کے باوجود، تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سردی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کے لیے باعث ہلاکت ہو اور اس کے پاس وضو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے اسباب نہ ہوں، مثلا اگر گرم پانی ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے، بچے گا آدمی، یا فوراً وضو کیا، کمبل وغیرہ ہے، کوئی آگ میں ہاتھ تاپ لیے، تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں بنے گا۔ ہاں، ایسا ہو کہ ایسا بیچارہ کوئی جھگی کے اندر رہتا ہے کہ نہ گرم پانی ہے، نہ وہاں پر کوئی کمبل ہے، نہ کچھ ہے، اور اگر وہ سردی میں وضو کرتا ہے تو باعث ہلاکت ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے بالکل تیمم عذر ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہر سے باہر ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، بعض صورتوں میں شہر کے اندر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود اچھی طرح غور کر لے۔ ایک ہوتا ہے ہیلا بہانہ اختیار کرنا، اور ایک واقعی شرعی عذر کا ہونا۔ اگر شرعی عذر ہے تو رعایت ملے گی، ہیلے بہانے سے نہیں ملے گی۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی، میرا سوال ہے کہ قرآن شریف میں روزے رات تک پورے کرو، یہ ہے حکم، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہم جو مغرب کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح وقت ہے؟ جی بہتر، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ سر، سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو کرایہ آتا ہے مکان کا، اس پہ زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے جناب۔ جی صاحب، دیکھیں، اس سوال کا جواب اچھی طرح سمجھیں۔ یہ آج کل پوسٹیں نکلتی ہیں، ہمارے لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جو چیز چلتی چلی آ رہی ہے، 15ویں صدی ہجری کے اندر ایک نیا آدمی پیدا ہو کے ایک نئی بات بیان کرتا ہے، اور ہم تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ 1500 سال کے سارے گمراہ تھے۔ 15ویں صدی ہجری کے اندر یہ عالم ہوش میں آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ سب سو رہے تھے، میں جاگا ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اکابرین کو دیکھ لیں، مغرب سے رات کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ہی مغرب ہوگی رات اسٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ کس نے کہا ہے کہ رات کا مطلب گہرا اندھیرا؟ چلیں لغت سے ثابت کر کے بتا دیں۔ دوسری بات یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ایک ہماری بات، جس طرف میجورٹی ہوگی حق ہمیشہ اسی طرف ہوگا۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب امت سے مراد کتنی امت؟ اس میں میجورٹی مراد ہے۔ دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی کہ اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں سمپل میجورٹی کس طرف ہے۔ مغرب کے بعد پوری دنیا افطار کر رہی ہے، حرم میں چلے جائیں، باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، پاکستان ہندوستان میں چلے جائیں، میجورٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو اس طرح کی چٹکلے چھوڑنے والے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ شدید قسم کے گمراہ ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں ذلت کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جمہور کو خراب کہنا، غلط کہنا، ان سب کو اس کا مطلب ہے کہ جو افطار پہلے کر رہا ہے رات تو بعد میں ہوگی، اس کا مطلب روزے کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ افطار کب ہوتا ہے؟ جب مغرب اسٹارٹ ہوگی تو افطار بعد میں کرو، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، افطار بعد میں کرو۔ کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ اس لیے ہمارے بہن بھائی بالکل تشویش کا شکار نہ ہو اس قسم کی چیزوں کے اوپر۔ اگر کوئی آتا بھی ہے، اب میں تو نہیں کہوں گا کہ ایک بیڈ کمنٹ دے کر ان کو ایک تمغہ دے دیا جائے، یہ ہمارا طریق نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور اس قسم کے لوگوں کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بالکل انسبسکرائب کریں، اور ہرگز ان کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کے چٹکلے چھوڑتے ہیں، اس کو ہرگز قابل التفات نہ سمجھا جائے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ مکان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ لیکن اصل یہ چیز نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ جب آپ کا زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو جائے نا، یعنی 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، یا اتنا مال تجارت، یا اگر میں علیحدہ علیحدہ سب نصاب نہیں تو تھوڑا تھوڑا ہے تو ملا کر 52.5 تولہ چاندی تک ہو جائے، وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ اب درمیان میں جو کچھ آیا، جو کچھ گیا، اس کا اعتبار نہیں، کرایہ آ رہا ہے، خرچ کر رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیں۔ سال کے اینڈ میں تاریخ دوبارہ آئے، مثلا 1 محرم تھی اور 6 بجے آپ نے سمجھا کہ میرے پاس نصاب ہے، تو اگلے سال کی 1 محرم کے 6 بجے اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کرایہ آیا ہو، خرچ بھی ہو گیا ہو، سیلری آئی، خرچ ہو جاتی ہے، جو اس وقت موجود ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔
एग्जैक्टली अच्छा जनाब, जो कैश इन हैंड है बस उसका मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे पूरा साल गुजरने के बाद। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी मेरा सवाल ये है, हम किसी मैयत को अमानतन कहीं हम है ना फिल वक्त हम कहीं दफना सकते हैं मैयत को? अच्छा अमानतन, ठीक है। अमानतन के कुछ टाइम के लिए यहाँ दफना दी, फिर इसके वर्षा आ गए तो वो जगह बताएं कहीं और दफना दी। ओके ओके ठीक। जी वो सब क्या कहिए? मज़हब इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि शदीद तरीन ममानात है कि एक दफ़ा मुर्दा कब्र में चला जाए तो उसके और उसके रब के माबैन कुछ ऐसे मामलात स्टार्ट हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात उनका इंकिशाफ मुनासिब नहीं होता, क्योंकि चीज़ें मुनकशिफ हो जाती हैं। जैसे बाज़ कुबूर अचानक खुल गई तो देखा एक नौजवान का देखा तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, एक नौजवान खुद अपना हाथ चबा रहा था, एक को देखा कि उस पर सांप मुसल्लत था, उसके मुंह को जकड़ा हुआ था। तो इस किस्म के मामलात हो जाते हैं। तो ये अमानतन दफनाने का मज़हब इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। जहाँ दफना दिया गया बस ठीक है। जैसे बाद वक़्त गाँव वगैरह में कोई आया और वहाँ हो गया, हमने दफना दिया, अब उसके वरसा उसको निकाल नहीं सकते, फातिहा वगैरह पढ़ लें, अच्छा निकाल के लेके जाके अपने इलाके में दफना के करेंगे क्या? करेंगे, ज़मीन तो वही रहेगी ना। हाँ, कब्रिस्तान में तो वैसे नहीं आना उन्होंने, और इसाले सवाब करना है तो उसके लिए करीबी कब्रिस्तान ज़रूरी नहीं, आप तो दूर से भी कर दें, वो पूरी कायनात में पहुँच जाएगा। इसलिए बाहर निकालना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। सर मैं सवाल ये है मेरा कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, हम मंथली उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो जमा करवाते हैं जी जी। और हमें सालाना उस पर इंटरेस्ट मिलता है। पता ये करना है क्या वो इंटरेस्ट सूद में आता है या लीगल है? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब सवाल बताइए। सर उस्मान सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ फैसलाबाद से। गुजारिश थी मुफ्ती साहब से पूछना था कि रोजा रखा है, कै आ जाए तो कितनी मिकदार में मुंह में कै आए तो रोजा टूट जाएगा? और दूसरा सवाल ये था कि अगर चोट लग जाए तो उससे वुजू कितना ब्लड निकले तो वुजू जो है वो टूट जाएगा? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया। जी साहब। ये पीएफ फंड जो होता है ना, जिसमें हमारी सैलरी डिडक्ट हो रही है, प्रोविडेंट फंड जो है, जी हाँ, इस पर ज़कात का पूछा ना इन्होंने। जी जी। हाँ, इसके ऊपर जो आपकी इसमें इख्तिलाफी मसला है। वैसे बाद उलमा ने फरमाया कि जब तक आपके कब्जे में नहीं आई आप पे ज़कात बनेगी नहीं। अच्छा। लेकिन हम ये कहते हैं कि साल ब साल ज़कात बनती रहेगी, अदायगी उस वक्त लाजिम आएगी जब वो अमाउंट आपको मिलेगा। आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट पर नहीं होगी। जो आपका एसेड है, जो असल जो आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, सिर्फ उतने अमाउंट के ऊपर आपको ज़कात देनी है। जो नफ़ा वगैरह होगा वो एक अलग चीज़ है, उस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, उसके कब्ज़े में आने के बाद एक साल गुजरे तो फिर ये अलग मसला है, उस पर नहीं होगी। और ये क़ै का मसला बताया था कि देखें 3 शराइत जमा होंगी तो रोज़े में क़ै की वजह से रोज़ा टूटेगा। नंबर 1 रोज़ा याद हो, नंबर 2 जानबूझकर कोई अमल किया हो, और नंबर 3 मुँह भर क़ै हो। मुँह भर का मतलब इतने प्रेशर से आए जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो। ये 3 अगर नहीं है, मसलन वैसे आपने ज़्यादा खा लिया, तबीयत बिगड़ी, वोमिटिंग हो गई, तो ये कोई जानबूझकर नहीं करना होता, ये तबीयत के बिगड़ने की वजह से, ये चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, इससे रोज़ा नहीं जाएगा। ये जहन में रखें। 3 शराइत को जमा देख लें, अगर जमा है तो रोज़ा जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और अगर चोट वगैरह लग जाए तो इसमें देखा जाता है कि क्या इतना ब्लड निकला है कि अगर आप उसको ना रोकते या साफ़ ना करते तो वो चल पड़ता। अगर वो चलने की सलाहियत रखता है, जिसको हम बहने की सलाहियत भी कहते हैं, तो रोज़ा वुज़ू टूट जाएगा। चाहे आपने बहने ना दिया हो, मसलन थोड़ा सा बहा तो निकला, आपने साफ़ कर दिया, फिर निकला, साफ़ कर दिया, फिर निकला, साफ़ किया, अब बहने तो नहीं दिया, लेकिन आप गौर करेंगे अगर मैं इसको ना रोकता तो क्या बह जाता कि नहीं। असल बहने की सलाहियत है, फिज़िकली तौर पे बहना ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको गुमान है कि मैं ना रोकता तो ये बह जाता तो वो तो टूट जाएगा। और अगर आपने टेढ़ा करके देखा नहीं चल रहा, थोड़ा ब्लड निकला, नहीं चल रहा, बिल्कुल अपनी जगह रुका हुआ है, तो इससे वुदू नहीं जाएगा। और ये पाक भी होता है, अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सर सवाल सदाकत अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जी। हजूर मुझे हजरत साहब अपना मुफ्ती साहब से मशवरा करना था कि हमारे पास 2 तोला सोना है। अच्छा, जी जी फरमाएं। जी जी, आपकी तो आवाज़ आ रही है। 2 तोला सोना है, उसके ऊपर ज़कात अगर नहीं दे सकते तो क्या वो बेच कर देना जरूरी है? अच्छा, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुफ्सद जवाब दीजिएगा।
جی دیکھیں 2 تولہ اگر صرف سونا ہے اور کوئی بھی مال نہیں ہے مان لی تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اچھا کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوتا تو زکوٰۃ بنتی. اگر سونا ہے 2 تولہ اور کچھ سیونگ بھی رکھی ہوئی ہے یا پرائز بانڈ وغیرہ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں، یا آج کل بٹ کوائن کرپٹو کرنسی، یہ بھی ایک مالی حیثیت رکھتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے آپ کی، یا مال تجارت ہو، تو پھر اس کو ہم سونے کو کرنٹ اس کی ویلیو نکال کر کیش وغیرہ میں ایڈ کر کے پھر اس پہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر صرف 2 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور بھی سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ کیا کوئی خاتون اذان دے سکتی ہیں؟ دیکھیں عورت کے لیے اذان دینا مکروہ تحریمی لکھا ہے. اچھا. یعنی اس صورت میں کہ جب کوئی اسپیکر وغیرہ پہ دے اور اس کی آواز لوگوں تک پہنچے تو یہ غلط ہے. ہاں اگر کہنے ہمارے گھر میں ہے نماز پڑھ رہی ہیں، ہلکی سی اذان دے لی کہ مردوں تک آواز نہیں گئی برکت کے لیے، تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن ایسی اذان جو مرد دیتے ہیں کہ دور تک آواز پہنچتی ہے، یہ مکروہ تحریمی لکھی ہے، یعنی گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. یہ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا. تراویح پڑھنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی صاحب. جی تراویح لازم. آپ اجازت دیں تو ایک اور کالر. جی ہاں لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ واجب چھوٹ گیا، صورت ملانی تھی نہیں ملا سکے، تو دونوں طرف جو ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا غلطی اس طرح ہو گئی کہ نماز سجدہ صاحب کرنا تھا تو نہیں کیا، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا. تو پھر اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ضرور شامل کرتے ہیں. جی جی صاحب. دیکھیں تراویح بانا میں لازم ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لے، یعنی لگاتار 3 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ، تو گناہ گار بھی ہوں گے. اس لیے رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے. لیکن فرض کر لیں کسی دن اگر نکل گئی تو اس کی قضا نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بالکل اس کو ادا کرنا لازم ہے. ہاں اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے پڑھا ثواب آدھا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے اچھا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں. اور اگر نماز میں سجدہ صاحب لازم تھا اور آخر میں جو ہم سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں، غلطی سے دونوں جانب سلام پھیر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2 سجدے کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں، ورنہ اصل تو یہ ہے ہی خلاف قیاس. اچھا. اب آپ ایک طرف السلام علیکم کہتے ہیں، آپ نماز سے بظاہر باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ سلام نہیں پھیرا جائے گا، 2 سجدے فوراً کیے جائیں گے کہ سلام سے تو آپ باہر ہو گئے. لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ثابت ہے، تو جب نبی سے ثابت ہے تو چاہے خلاف قیاس کیوں نہ ہو، تو جب ایک طرف سے نماز سے باہر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اگرچہ نہیں کرنا چاہیے، سنت یہی ہے، لیکن کر لیا تو کوئی فرق نہیں ہے. اسی پر سجدہ صاحب کی بنیاد ہوگی. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. جی حضرت صاحب سے سوال عرض یہ کرنی تھی کہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیں کہ یہ کرنا حلال ہے یا حرام. اور دوسرا اس ضمن میں عرض یہ تھی کہ سننے میں آیا کہ بائنانس کو پاکستان میں رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ اس میں کرپٹو کرنسی اور فوریکس کا کام پھر. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. سوال یہ کہ سر میرے پاس کوئی رقم تھی جو میں نے پچھلے سال گھر بنانے میں ساری لگا دی ہے، میرے پاس اب کیش نہیں ہے، لیکن میرے پاس کوئی 24-25 گرام میرے پاس سونا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ پھر بھی بنتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی وہ سر کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں جو بھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ کرنسی کی ہو چاہے گولڈ کی ہو، خرید و فروخت میں ابتدائی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ خرید تو سکتے ہیں آن لائن، لیکن اسے آگے بیچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیں. اب اس میں قبضہ کرنا یا تو یہ ہو کہ وہ آپ کو یہاں بھیج دیں ڈیلیوری باقاعدہ، تب آپ قبضہ کر کے آگے بیچیں، یا پھر آپ وہاں کسی کو وکیل بالقبض بنا دیں کہ وہ آپ کے چیز کے اوپر قبضہ کرے. جیسے امریکہ سے آپ نے پرچیزنگ کی ہے تو وہاں کوئی آدمی آپ کی چیز کے اوپر قبضہ کرے، پھر آگے وہ سیل کرے گا. یہ بھی پاسبل ہے اس وقت آسانی کے لیے کہ جس جگہ سے آپ کر رہے ہیں پرچیزنگ، آپ خریدنے کے بعد پھر اس کو وکیل بنائیں. اچھا. کہ آپ وکیل بالقبض بن کر اور پھر وکیل بالبیع بھی بن جائیں، اس کو آگے میرا بیچ دیں بعد میں، پہلے یہ سودا کمپلیٹ ہونے کے بعد.
لیکن اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سامنے بعض اوقات چیز موجود ہی نہیں ہوتی، نہ گولڈ ہوتا ہے نہ کرنسی ہوتی ہے، خالی وہ بسکٹیں دکھا دیتے ہیں اور ڈالر پاؤنڈ دکھانے کے بعد پر ہی کام چل رہا ہے، اسی پہ کام چل رہا ہے، آپ کا پیسہ یہاں منگا لیں گے، ذرا ریٹ بڑھے گا، اسی میں سے آپ کو پروفٹ دے دیتے ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو بیع بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا ہی ہم کہتے ہیں بہتر ہے۔ اور یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ اگر تو گورنمنٹ اس کو اللیگل کر دیتی ہے، اجازت دی ہے، اگر ان کی نالج میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک اس کو اون کرے، کم از کم اسٹیٹ بینک اس کی پرمیشن دے، کیونکہ آگے جتنے بھی دھوکے وغیرہ ہوں گے وہ پھر اس کو بیک پر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے یا ہماری سیکورٹی ہوتی ہے جو فورسز وغیرہ کوئی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس پہ باقاعدہ ٹیکس کا نظام چلے گا، جتنا آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ آپ ٹیکس بھی دیں گے۔ ابھی تو کروڑوں روپے لوگوں نے لگا کر اور ٹیکس بچا کر، اس سے بہت ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر لیگل ہے تو کر سکتے ہیں، انلیگل ہے تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ انہوں نے شاید کہا تھا کہ میرا 25-26 گرام سونا اور باقی میں نے انویسٹ کیا ہے کچھ پیسہ، انہوں نے گھر کی تعمیر میں لگا دیا جو پیسہ تھا، جو سونا ہے اس کی تعداد انہوں نے بتا دی۔ اگر 7.5 تولہ سے کم سونا ہوتا ہے اور کوئی بھی ان کے پاس کیش وغیرہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یہ مفتی صاحب سے سوال ہے میرا۔ جی اگر ہم تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، شروع کی 4 رکعت یا 8 رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو اس کو ہم پچھلی رکعتیں کس طرح سے دوڑائیں گے، یا اس سے پہلے ہم پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ ہم اسٹارٹ کریں گے؟ ضرور شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ریکارڈنگ لا دی ہے۔ السلام علیکم۔ ایک اور، اچھا جی مصطفیٰ کیا کہیے؟ دیکھیں کچھ تراویح اگر نکل جائیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب نے تراویح شروع کر دی ہے تب بھی آپ کو علیحدہ فرض پڑھنے ہوں گے عشاء کے، پھر آپ شامل ہوں، اور اگر آپ ڈائریکٹ شامل ہو گئے تو یہ نفل ہوگی، آپ کو بعد میں فرض پڑھ کے پھر تراویح پڑھنی ہوگی۔ ابھی آپ نے فرض پڑھے پھر تراویح میں شامل ہو گئے، جو نکل گئی تھیں وہ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقی میں خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ جی بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب، اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کے، اور اگر مجھے تو امید ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت زیادہ ہو جائے تو سوالات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جو شامل ہو گئے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہ ہو سکے انشاءاللہ کل ضرور ٹرائی کیجیے گا اور شامل ہوں اس سیگمنٹ میں، تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ اس کے بعد جو ہے اذان فجر ہے، اذان فجر براہ راست نشر کی جائے گی اسی اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے آسان نیکی کے سیگمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا